خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں؟ رخصت قافلہ کا شور، گشتے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ ہے تو رضا نرا ستم، جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں؟ آج کی یہ محفل سوراشٹر کے اس عظیم شہر جہاں سے باضابطہ طور پر اللہ کے دین کی خدمت کا ایک عظیم سلسلہ شروع ہوا، یعنی مانگرول کی سرزمین پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ ہم اس مبارک شہر میں اللہ و رسول کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جہاں رسول اللہ کا شہزادہ حضرت مخدوم سکندر جہانیہ سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین حضور احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے تبرکات میں سے آقا علیہ السلام کا پیرہن شریف بھی یہاں پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا، اور تفسیر میں آیا ہے کہ جب تابوت سکینہ سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا تھا، اور تابوت سکینہ کی وجہ سے وہ لوگوں پر فتح و نصرت پاتے تھے۔ تابوت سکینہ کی تفصیل میں یہ آیا ہے کہ وہ ایسا صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ باقیات، حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات اور انبیاء بنی اسرائیل کے کچھ تبرکات موجود تھے۔ میں حیران ہوں جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات موجود ہو، جب اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر ساری دعائیں مقبول ہوتی ہے، تو جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے تبرکات موجود ہوں تو ظاہر سی بات ہے کجا تابوت سکینہ اور کہاں پیرہن مصطفیٰ، کہاں زلف عنبرین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مانگرول والے اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات نصیب فرمائے۔ میں نے چونکہ یہ زمین
اللہ والوں کی زمین ہے، دعوت و تبلیغ کی زمین ہے، اور آپ نے عنوان بھی پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر کیوں تشریف لائے، اس فرش خاک گیتی پر کیوں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس زمین پر کیوں آئے؟ اس لیے کہ اس زمین پر آنے سے پہلے وہ تو اللہ کی قربتوں میں موجود تھے، رب کی قربت خاص کے جو ہے ان کو درجے میسر تھے، لیکن وہ اس زمین پر تشریف لاتے ہیں تو آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق لے کر اس زمین پر تشریف لائے، وہ آئے تو دین حق لے کر، لیکن مقصد کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین حق تمام مذاہب پر غالب آ جائے، اس دین کو غلبہ نصیب ہو جائے، اور اگر مشرکین برا مناتے ہیں تو برا مناتے رہیں، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ دین کے لیے زمین پر تشریف لائے، یعنی اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو زمین کے چپے چپے پر پہنچانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو زمین کے چپے چپے پر پہنچانے کے لیے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچنا یہ ہے کہ یہ جو روزانہ اذانیں ایک دن میں 5 مرتبہ ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں جو گونجتی ہے، اس کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت کی محنتیں کتنی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کاوشیں کتنی ہیں۔ اللہ اکبر! ممکن ہے کوئی مسلمان ان اذانوں کو سن کر، ممکن ہے کوئی مسلمان مصحف قرآن کو دیکھ کر، ممکن ہے کوئی مسلمان عید اور بقرعید کے تہواروں کو دیکھ کر، ممکن ہے کوئی مسلمان آمد رمضان المبارک کو دیکھ کر اس بات کا احساس نہ کرے کہ یہ آخر ملا کیسے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج مسلمان جو اپنے دین سے دور ہے یا دین سے غافل ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں، بالخصوص نئی نسل کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے کیے اور دین تمہارے گھر تک پہنچ گیا، اللہ کے رسول نے سورج کو پلٹایا، دین تمہارے گھر تک پہنچ گیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، چاند کے ٹکڑے کرنا برحق ہے، سورج کو پلٹانا برحق ہے، درختوں کو اپنے قریب بلانا برحق ہے، سیدنا جابر کے بچوں کو زندہ کرنا برحق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا معراج پر جانا برحق ہے، بیت المقدس کو مکہ المکرمہ میں کھڑے رہ کر اپنے پاس بلا کر کے اس کے کھڑکی، دروازے، زینے، اس کی تفصیل بتانا بھی برحق ہے۔ مگر یاد رکھو ان سارے معجزات کی اہمیت اپنی جگہ، جب مکے کے لوگوں نے ان معجزات کو دیکھا تو ان میں سے اکثر لوگ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ معاذ اللہ اس کو جادو کا نام دیا، اس کو سحر کا نام دیا اور مذاق اڑایا۔ لیکن پھر آخر وہ کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر لوگ مصطفیٰ جان رحمت کو ماننے لگے، حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے؟ معجزات کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اس سے بڑی چیز کیا تھی؟
جس کی بنیاد پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن پوری دنیا میں پھیلا تو وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت۔ ہم نے اپنے نبی کے معجزات کو تو یاد رکھا لیکن ہم نے اپنے نبی کی محنتوں کو یاد نہیں رکھا، ہم نے اپنی نبی کی محنتوں کو بھلا دیا۔ آئیے تھوڑی دیر، اس لیے کہ وقت کی قلت یہاں ہے اور مجھے جو ٹائم بتایا گیا ہے اس پر گفتگو کو ختم بھی کرنا ہے اور بہت شارٹ ٹائم ہے، اس لیے کہ کورونا کا ماحول ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ ماسک لگانے تو زیادہ بہتر ہوگا اور آپ حضرات جو ہے اگر ایک دوسرے سے ڈسٹینس کی گنجائش ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو تو کر لیں، لیکن بات تھوڑے دیر کے اندر کچھ کرنی ہے اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، حضور کی محنتوں کو ہم نے محسوس نہیں کیا بلکہ ہم نے سوچا بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ لیکن آئیے آج ذکر کرتے ہیں اپنے آقا کی محنتوں کا کہ حضور نے کتنی محنتیں کی ہوگی، آپ اس کی تھوڑی دیر تصور کریں۔ اور جب بھی ہے انسان تیرا دل گناہ کرنے کو چاہے تو اپنے نبی کی محنتوں کو یاد کر لینا، جب بھی اے انسان تیرا دل چاہے کہ نماز کے وقت میں گھر بیٹھ کر نماز کو ضائع کرنا ہے تو اس وقت رسول اللہ کی محنتوں کو یاد کر لینا۔ آئیے جو قوم اپنے نبی کی محنتوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پر جینے کے قابل نہیں رہ جاتی، جو قوم اپنے نبی کی محنت کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم کبھی عروج اور ترقی کے منازل حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے یا یہ کہہ لوں کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے مانگرول تک پہنچانے کے لیے، سوراشٹر تک پہنچانے کے لیے، ہند تک پہنچانے کے لیے، سندھ تک پہنچانے کے لیے، افریقہ کے صحراؤں تک پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی رہی۔ آپ جانتے ہیں جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے دین کا اعلان نہیں کیا تھا مکے کے لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہتے تھے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مکہ پہلے ہی دن سے مخالف تھا، مکے کے لوگ پہلے ہی دن سے مخالف تھے، نہیں، اہل مکہ انہیں صادق الوعد الامین کہتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، جب کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تو ان کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے تھے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، حضور کی عظمتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، حضور کی عصمت و طہارت کی قسم کھائی جا رہی ہے، حضور کی شرافت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی گود میں حجر اسود رکھنے کی بات آتی ہے تو آمنہ کے لال کا انتخاب کیا جاتا ہے، جب بارش مانگنے کی بات آتی ہے تو ان کے رخ روشن کے ذریعے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ مکہ مخالف کیوں ہوا تھا؟ ابو لہب نے کیوں حضور علیہ السلام کے لیے غلط جملے کہے تھے؟ ابو جہل کیوں جان کا دشمن بنا تھا؟ عتبہ اور شیبہ کیوں میدان میں اتر آئے تھے؟ اس کی وجہ ایک تھی، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا، لوگوں اپنی آوارہ پیشانی کو روکو اور اپنے آوارہ پیشانیوں کو ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دو، اس لیے کہ انسان تیری پیشانی اتنی مقدس اور مبارک ہے کہ ہر نفع و ضرر کے آگے تیری پیشانی نہیں جھکے گی، درختوں کے آگے، دریاؤں کے آگے، نفع و نقصان کے آگے، اللہ اکبر، جانوروں کے آگے، پتھروں کے آگے تیری پیشانی نہیں جھکے گی۔ انسان تیری پیشانی اگر جھکے گی تو ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکے گی، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا تو اللہ صادق الوعد الامین کہنے والی قوم مصطفیٰ جان رحمت پر پتھروں کی برسات کرتی ہے، اللہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے ہیں کہ اللہ اکبر، کبھی راستے میں چل رہے ہیں تو حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے وہ پتھر برسائے جاتے ہیں، کبھی کیفیت یہ ہے کہ اللہ
اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اس لیے نہیں رہتے کہ اگر میں اپنے گھر میں رہوں گا تو کبھی بھی یہ رات کو حملہ کر دیں گے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا گھر چھوڑ کر دار ارقم میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جو پہاڑ کی گھاٹی میں موجود تھا، اور وہیں پر میرے آقا کا قیام رہتا ہے، حضور کی راتیں وہیں پہ گزرتی ہیں، اور جب صحابہ کرام اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے جانا چاہتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر چل کر نہیں جا سکتے تھے، مکے کا ماحول اتنا مخالف ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام جب حضور سے ملنے جاتے تو کھڑے ہو کر کے چل کر جانے کی بجائے وہ گھٹنے اور ہاتھوں کے بل چڑھ کر جاتے کہ کوئی میرا سایہ دیکھ کر میرا پیچھا کر کے دار ارقم تک نہ پہنچ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے۔ اے میری قوم کے جوانوں، ذرا اندازہ کرو جس وقت تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے تو اس وقت اس رسول کے دل پر قبر انور میں کیا گزرتی ہوگی، جتنی اتنی مشکلوں کے ساتھ اللہ کے دین کو ہمارے گھر تک پہنچایا۔ جب قرآن مقدس پر دھول تہ بتہ جمتی ہوگی، ہاں نیند سے آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے موبائل پر اپنے دوستوں کا میسج دیکھنے والی قوم اور اللہ کے میسج کو پسے پشت ڈالنے والی قوم جب قرآن سے غفلت برتتی ہوگی، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ وہ رسول جس نے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اور دیار غیر کو اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا۔ ذرا اندازہ تو کریں دار ارقم میں صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے بہت سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چوٹ لگتی ہے سر میں، تو گھر میں سر پہ پٹی باندھنے کے لیے کوئی کپڑا بستر میں موجود نہیں ہوتا، تو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے زخموں پر باندھ دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا، میں 3 مہینے کی بات کر رہا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ختم ہوتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تیسرے مہینے کا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کھجور پر اور پانی پر گزارا کرتے، کبھی بکری کے دودھ پر گزارا ہوتا، اور کبھی کبھی وہ بھی میسر نہیں آتا، تو حضور علیہ السلام کا پیٹ اندر کی طرف جب دھس جاتا تو حضور علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر لیا کرتے، اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے اور کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت تھی۔ اور پھر بات کی جائے اگر مکی دور کی تو میں اپنی جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس وقت مکہ المکرمہ میں اسلام کی شروعات ہوتی ہے تو اسی مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام پہ ظلم کے وہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ابتدائی 10 لوگوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا بلال حبشی بھی تھے۔ جب بلال نے اسلام قبول کیا تو امیہ کہتا ہے میں تجھے صبح دیکھوں گا، اور صبح کے وقت جب مکے کی ریت گرم ہو جاتی اور ریگزار گرم ہو جاتے ہیں تو گرم گرم لوہے کی زرہ کر کے حضرت بلال حبشی کو پہنا دی جاتی ہے، اور مکے کی دھوپ میں ان کو یوں ہی تڑپتا چھوڑ دیا جاتا ہے،
اور پھر کہا جاتا ہے کہ بلال اگر آزادی چاہتے ہو اور ان مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو محمد عربی کا دامن چھوڑ دو اور وحدہ لا شریک کا نعرہ بلند کرنا چھوڑ دو. لیکن آپ کو حیرت ہوگی, اللہ اکبر, سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر احد احد کا نغمہ جاری ہوتا اور آپ کہتے واللہ میں دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. پھر دوسرے دن انگارے دہکائے جاتے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا کر چکی کا پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے کہ بلال اگر محمد کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں یہی تکلیف دی جائے گی. لیکن تاریخ کے اوراق گواہ ہے میرے نبی کا وہ کشتہ عشق رسول دہکتے ہوئے انگاروں پر سینے پہ چکی لے کر کے لیٹتا ہے تاکہ کروٹ بھی بدل نہ سکے. پوری پیٹ انگاروں سے جل جاتی ہے, انگارے کجلا جاتے ہیں, ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. پھر بھی بلال کہتے ہیں یہ تکلیفیں تو اٹھا سکتے ہیں لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج اتنی تکلیف کوئی ہمیں پہنچائے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے؟ اللہ اکبر. اسی پر بس نہیں, ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے. اور سوشل بائیکاٹ کیا تھا؟ ہمیں کربلا کے 3 دن, کربلا میں جو 3 دن امام علی مقام کے ہیں, ہم وہ سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن میں غور کرتا ہوں کہ حسین پاک کو کربلا میں 3 دن وہ صبر ضبط کے ساتھ گزارنے کا تصور کہاں سے ملا تھا؟ تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو 3 دن تھے حضرت امام علی مقام کا وہ, اللہ اکبر. لیکن ان کے نانا جان, ان کی نانی, ان کی امی, اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں جن کا 3 سال تک کے مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا. اور وہ سوشل بائیکاٹ کیا تھا؟ یہ کہ نہ ان سے کوئی چیز بیچیں گے, نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے, اور یہاں تک کہ اللہ اکبر ان کو کھانے بھی نہیں دیں گے. ایک گھاٹی میں جس کا نام شعب ابی طالب تھا, اس میں میرے آقا کو ان کے پورے خاندان اور جانثاروں کے ساتھ گویا کہ قید کر دیا گیا. آپ سوچو تو صحیح, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, مسلسل 3 سال تک کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر وقت گزارتے ہیں. اللہ اکبر. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کے افراد, حضور کے اہل بیت, جس وقت سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر شریف صرف 5 سے 7 سال کی تھی, ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر قید کیا گیا. آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, 3 سال تک اللہ کے رسول کے گھر والوں کو چولہا جلانے نہیں دیا گیا, کھانا پکانے نہیں دیا گیا. 3 سال ہے. مسلمانوں, رسول اللہ کی سیرت کے اس پہلو پہ غور کرو. ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, فلموں کی فلم خانوں پر جا کر کے بھیڑ کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح, تم اور ہم جو مسلمان کہلا رہے ہیں اس کے پیچھے رسول اللہ کی, ان کے گھر والوں کی قربانیاں کتنی ہیں. اللہ اکبر. اگر باپ محنت سے دولت کمائے تو ایک بیٹا کہتا ہے مولانا میرے باپ نے ٹھیلا ڈھکیل کر کے اتنی دولت کمائی ہے, میں اس دولت کو ضائع نہیں کر سکتا کیونکہ میرے باپ کا پسینہ, ماتھے کا پسینہ میں نے پیر تکاتے دیکھا ہے. نادان انسان, تجھے باپ کی محنتوں کا اتنا خیال ہے اور باپ کی دولت کی اتنی
اہمیت ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن رسول پاک کی محنت کا خیال نہیں۔ اگر باپ کا پسینہ سر سے لے کر پیر تک آیا تو ہمیں اتنا احساس ہے رسول پاک کا پسینہ سر سے پیر تک نہیں آیا تھا، رسول اللہ کا تو خون ماتھے کا پیر تک آیا تھا، اور رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی تھی۔ لوگ بھول گئے طائف کی وادیوں کو، لوگ بھول گئے احد کا وہ منظر جب مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ اکبر ان کی سواری سے نیچے ڈالا گیا، گھٹنے پھٹ گئے، دندان شہید ہو گئے، اتنے زخم آئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ اٹھا کر کے پہاڑی پر لے کر کے گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہ 3 سال کی گھاٹی میں رسول اللہ کو ان کے اہل خانہ اور جانثاروں کے ساتھ قید کرنے کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 مہینے تک حضور کے گھر والوں کو نہ چولہا جلانے دیا گیا، نہ کھانا پکانے دیا گیا، نہ سامان خریدا نہ خریدنے دیا گیا۔ اللہ اکبر، کہا جاتا ہے حضرت جعفر طیار کہتے ہیں ان دنوں رسول اللہ کے گھر والوں کے اور بچوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ حضور کے گھر کے لوگ درخت کی پتیاں چباتے تھے۔ رات کی تاریکی میں کوئی نرم چیز، بھائی جو جائیں اس کو رہنے دو، اب بات بہت لمبی نہیں چلے گی، چھوڑ دو، انتظامیہ سے گزارش ہے چھوڑ دو، ایک بار سب درود شریف پڑھ لو، بات سن لو بس۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ درخت کی پتیاں کھا رہے حضور کے گھر کے لوگ۔ جعفر طیار کہتے ہیں ان کو درخت کی پتی کھاتے کھاتے ان کے ہونٹ ایسے پھٹ گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے گھر والوں کے اور ان کے بچوں کے ہونٹوں کی کیفیت ہو گئی تھی۔ چمڑا کبھی گرم کر کے جلا دیا جاتا اور اس چمڑے کو پانی میں گھول کر کے پی لیا جاتا، یہ کیفیت تھی، یہ صورتحال تھی۔ سیدہ کائنات کی عمر 5 یا 7 سال کی تھی اس وقت، 3 سال تک اپنے بابا کے ساتھ رہی اسی گھاٹی میں، اور چونکہ رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے، چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار جو تھا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول شعب ابی طالب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے تو اس وقت سیدہ کائنات 5 یا 7 سال کی ہونے کے باوجود اپنی تینوں یا دونوں بہنوں کو بٹھا کے کہتی تھی کہ جب بابا تمہارے سامنے آیا کرے تو چہرہ نہ اتارا کرو، مسکرایا کرو، بھوک کی شکایت نہ کیا کرو، اگر تمہیں بھوک کی شکایت کرنا ہے تو مجھ سے کیا کرو، اپنے غموں کی شکایت کرنا ہے تو مجھ سے کیا کرو، اس لیے کہ بابا تو پہلے سے دکھی ہے، اگر تم ان کے سامنے چہرہ اتار کے آؤ گی تو مزید ان کو دکھ پہنچے گا، اس لیے بابا کو دکھی نہ کرنا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ کو یہ کہتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو کر کے سن لیا تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا فاطمہ تو ایسا خیال رکھتی اپنے بابا کا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، تو گویا تو صرف بیٹی نہیں ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے، تو ابیہا ہے، ابیہا۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان سے 3 سال شعب ابی طالب میں گزارا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 3 بار ایک دن میں پیٹ بھر کر جس نبی کا صدقہ کھاتے ہو، کبھی سوچا قیامت کے دن اس نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، رات میں نرم نرم گدوں پر فلموں میں زنا کے مناظر دیکھنے والوں، اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ہم گناہ کرتے ہوں گے۔ اس دین کے لیے میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب میرے آقا نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، انہوں نے بہت چھڑوانے کی کوشش کی، تو ایک دن مکے کے کافروں نے جمع ہو کر کہا کہ محمد جو دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کو ایسی ذہنی اذیت دو کہ یہ گھر میں بیٹھ جائیں، باہر نہ نکلے۔
تو اس کے لیے پلان بنایا گیا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ذرا اس باپ کے دل سے جا کے پوچھو، جس کی بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے اور وہ گھر میں پڑی رہتی ہے، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق پڑے۔ ایک دن میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ اگر طلاق دی جائے تو اس وقت تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ وہ باپ ہی جانتا ہے جس کی بیٹی طلاق پا کے گھر آتی ہے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی طلاق پائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، مکے کے کافروں نے نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ اس لیے طلاق دلوائی تھی تاکہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کا کام چھوڑ کر ذہنی طور پہ تھک کر گھر بیٹھ جائے۔ لیکن جب میرے آقا کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دی گئی اور وہ دونوں طلاق پا کر گھر واپس آ رہی تھی اور اللہ کے رسول اپنے مشن پہ نکل رہے تھے، مکے کے کافر چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی اپنی بیٹیوں کو طلاق پا کر کے کیا کریں گے، وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ حضور نے دونوں شہزادیوں کو، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو جب طلاق پا کر واپس آتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو بیٹیاں دوپٹوں سے آنسو پوچھ کر کہنے لگی، بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارا قصور کیا تھا؟ کہا بابا ہمارا کوئی قصور نہ تھا، بس بات اتنی ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا بابا ان کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہے، بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلا رہا ہے، بس اسی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ جب مکے کے کافر چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ حضور کی بیٹیاں داستان طلاق بیان کر رہی ہے تو وہ سوچتے تھے کہ اب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جائیں گے تو دوبارہ لوٹ کر کے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ میرے آقا اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تمہیں جزا دے، میں اپنے گھر سے ایک بار اللہ کے دین کے لیے نکل گیا ہوں تو دوبارہ گھر میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا، تم جاؤ صبر کرو۔ بیٹیاں گھر گئی اور اللہ کے رسول نے اس دن بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ یہ حضور کی محنت ہے۔ پھر طائف کی طرف جائیں، جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور حضور کو یوں محسوس ہوا کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے، تو مکے سے کچھ دور پر ایک مقام تھا، ایک شہر جس کو طائف کہتے ہیں۔ مکے کے قریب کے اس شہر کو طائف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو بسانے سے پہلے اللہ نے جبریل سے کہا کہ اس کو کعبے کا طواف کرا۔ اس شہر کو، اس ٹکڑے کو ملک شام سے اٹھا کر کے کعبے کا طواف کرا کر کے کعبۃ اللہ شریف یعنی مکے کے بغل میں رکھ دیا گیا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر ہے بہت خوبصورت، ویسے طائف وہاں پر بہت خوبصورت ہے، پورا خطہ جلتا ہے لیکن طائف میں ٹھنڈک رہتی ہے، بہت پرفضا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا مکے کی پتھریلی زمین پر پتھروں کے درمیان رہنے والی قوم اگر میری بات نہیں مانتی تو چلو طائف چلتے ہیں اور طائف جا کر کے وہاں طائف والوں کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تم نے سیریل میں اللہ اکبر کسی کے جدائی کے مناظر کو دیکھ سو بہایا لیکن کبھی اپنے نبی کی محنتوں پہ توجہ نہیں کی۔ فلموں کے اندر کسی کے عشق کی داستان کو دیکھ کر تو آنسو بہایا اور جذباتی ہو گئے لیکن کبھی اپنے نبی کی اس زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے ہمارے گھر تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک غلام کو ساتھ لے کر میرے آقا طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں اور جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو وہ ظالم کہتے ہیں
کیا آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ وہ فلاں مالدار لوگ نہیں ملے تھے اور ہم آپ پر کیوں ایمان لانے لگے؟ اس طرح کی غلیظ اور گندی باتیں کی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مکے کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول، طائف کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دیا، اور وہ پیچھے سے چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول طائف کی وادی سے یہ سوچ کر کہ اب میں واپس مکہ چلا جاؤں، طائف والے میری بات نہیں سنتے، تو وہ 2 صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑا توجہ کرنا، کاش میری قوم اپنے نبی کی محنتوں کو محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر، 2 صف لگا کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم کبھی جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کہیں تبلیغ کرنے، کہیں تقریر کرنے، اور لوگ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، ایک تصور آتا ہے غلاموں کے لیے یہ اہتمام، کاریں ہیں، اچھے کھانے ہیں، دسترخوان ہیں، کار سے اترنے سے لے کر اسٹیج تک قالینیں ہیں، لیکن اے مسلمانوں، ہمارے نبی کو کیا تھا؟ ہمارے نبی کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اتنے آرائش، اتنے آرام، ایک سے ایک کھانے، ایک سے ایک بستر، ایک سے ایک لباس، ایک سے ایک اہتمام، پھر بھی ہم اللہ کے دین کا وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا، اور کوئی اتنا کر بھی نہیں سکتا۔ ذرا تصور کرو، سیرت نگار لکھتے ہیں کاش کہ کوئی یہ تصور کر لے۔ اور یاد رکھنا، یہ میں سیرت مصطفیٰ کا باب اس لیے پیش کر رہا ہوں مانگرول والوں کہ آج میری قوم کے جوان دین کے حوالے سے بیدار ہونے کی بجائے دین سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ دین سے کیا تعلق رہ گیا؟ اللہ اکبر، نفرتوں کی بولیاں ہیں، زبانوں سے آگ اگلی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، فرقہ واریت کا تماشا ہے، گروپ بندیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ٹکڑیوں میں مسلمان تقسیم ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، 1857 کے بعد کے مولاناؤں کی بات کرنے کی بجائے صفا کے مولاؤں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ اور اہل بیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسناد کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان تاریخ کی اوراق کو نہیں چھیڑتے؟ جہاں نفرتیں نہیں بلکہ وہاں محبتیں ہیں، جہاں نبی کی گستاخیاں نہیں بلکہ نبی کی تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر، وہاں تو نظریات بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رب محمد است، کہ وہ ہمارے محمد کا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے محمد کا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم سے کوئی پوچھتا ہے آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو عمر کہتے ہیں عمر کو پتا کیا تھا کہ خدا کون ہے، عمر کو خدا بھی ملا تو محمد کے ذریعے سے۔ کاش کہ لوگ حضور کی یہ محنت کو محسوس کرتے۔ نوجوان دین سے دور، مذہب سے دور، مسلک سے دور، حقیقتوں سے دور، قرآن و سنت سے دور۔ سوچو، سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں جب طائف والوں نے حضور کی بات نہ سنی تو حضور نے سوچا کہ اب طائف سے مکہ واپس جاتے ہیں، لیکن مکے کے دروازے بھی حضور پہ بند ہو چکے تھے۔ ابھی طائف سے نکلنا بھی دشوار تھا۔ مکے سے تو نکل گئے تھے غلام کو ساتھ لے کر، طائف میں آئے تھے، طائف سے جاتے طائف والے نوجوان لڑکے 2 صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ حضور پہ پتھر برساتے ہیں، حضور پہ پتھر مارتے ہیں، وہ حضور کو پتھر مارتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سر سے لے کر پیر تک خون میں لہو لہان ہوتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتی ہے، تو بتقاضے بشریت حضور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ گئے، مورخ لکھتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے لہو لہان ہو کر، تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو اٹھایا جاتا ہے اور حضور کی پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب ایک اللہ کا
ایسا برگزیدہ رسول اتنے زخم اٹھا کر کے اللہ کا دین ہم تک پہنچاتا ہے، اور اس دین کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہم سبزی بیچتے وقت بھی اس دین کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سبزی بیچنے سے پہلے اللہ کے دین کا سودا کرتے، گانوں کی دہلیز پر اللہ کے دین کا سودا کرتے، نفسانی خواہشات پر اللہ کے دین کا سودا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، طائف میں آپ کو کتنا ستایا گیا نا، آپ بیٹھ گئے تو آپ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ کی پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے اور آپ کی نالین خون سے بھر گئی۔ آقا، آپ کی زندگی میں طائف سے زیادہ سخت ترین دن کوئی نہیں تھا نا؟ تو میرے آقا فرماتے، نہیں عائشہ، طائف سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پر آیا، اس سے بھی زیادہ سخت دن ہے۔ ام المومنین نے پوچھا، حضور وہ کون سا دن تھا؟ آقا فرماتے، عائشہ، احد کا دن مجھ پر طائف سے بھی زیادہ سخت تھا۔ احد کا دن، جنگ احد کا دن طائف سے بھی زیادہ مجھ پہ سخت تھا۔ پوچھا، حضور وہ؟ آقا فرماتے، 70 صحابہ کی شہادت۔ حضور علیہ السلام کے گالوں میں کڑیاں گھس گئی تھی، خون نکل رہا تھا، گھٹنے چھل گئے تھے، گڑے میں حضور کو ڈال دیا گیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے سواری سے حضور کو نیچے گرا دیا تھا، لیکن میں گرانے کے جملے اللہ کے رسول کے لیے کیسے بول سکتا ہوں، کیونکہ میرا مسلک تو سراپا ادب ہے۔ امام عشق و محبت کی فکر ہمارے ذہن و دماغ اور قلوب و اذہان کو اپنی عشق کی زنجیروں میں جکڑی رہتی ہے۔ ہم کس طریقے سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کو گڑے میں ڈال دیا گیا، گھٹنے چھل گئے، دندان کے کنارے شہید ہو گئے، کڑیاں خود کی گالوں میں گھس گئی۔ صحابہ کرام نے سوچا، نکالے تو کیسے نکالے؟ کسی نے کہا میں نکالتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ آئے، کہا یا رسول اللہ میں نکالوں؟ آقا فرماتے ہیں عبو عبیدہ کو دو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ، یہی بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے۔ سوچا اگر اپنے ہاتھوں سے گالوں کو دباؤں گا تو حضور کے نازک رخساروں پر میری انگلیوں کا بوجھ آ جائے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ نے کیا کیا؟ دانت سے کڑیاں کھینچی اور ہونٹ سے حضور کے گالوں کو دبایا، تاکہ ہونٹ کا وار جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا انگلیوں کی طرح، اور کھینچا، کڑی تو نکل گئی لیکن ابو عبیدہ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ اور کسی نے کہا ابو عبیدہ تیرے دانت ٹوٹ گئے۔ ابو عبیدہ مسکرا کے کہتے ہیں دانت تو ٹوٹے لیکن عشق کے امتحان میں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا کہ میرے انگلیوں کا بوجھ رسول اللہ کے گالوں تک نہ جا سکا، اور جو خون کی پھوار نکلی ہے، اللہ اکبر، اس کی وجہ سے صحابہ کرام تڑپ گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اسی پر بس نہیں، جو 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی تھی، 70 صحابہ کی، ان میں سے ایک ذات حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کی، ایک ذات سید الشہداء حضور علیہ السلام کے چہیتے چچا اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے امام کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، جنگ احد میں ہوا کیا تھا؟ حضرت امیر حمزہ کی شہادت۔ حضرت امیر حمزہ کو وحشی نام کے ایک شخص نے، بعد میں اللہ نے جنہیں ایمان کی دولت عطا کی، ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ ہوا، اسلام لانے کے بعد اس پر کوئی تان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے اسلام قبول کرنے کی برکت سے پہلے کے سارے جرائم کو معاف کر دیا۔ اس لیے اگر کسی صحابی کے متعلق اسلام لانے سے پہلے کی کوئی بات ہے تو جب وہ اسلام قبول کر چکے تو اب کسی پر یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ان پہ تان کرے، طنز کرے۔ اللہ پہ یہ معاملات چھوڑے جائیں۔ جب بھی اصحاب رسول کا ذکر کیا جائے تو خیر کے ساتھ کرو، عزت
عزت کے ساتھ کرو. جو رسول اللہ کے اصحاب کا ذکر عزت کے ساتھ نہیں کرتا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے. لیکن اللہ حضرت امیر حمزہ کو وحشی نام کے ایک حبشی غلام نے شہید کیا. اور جب آپ کو شہید کیا اس لیے کہ ایک خاتون تھی، اس کے باپ کو حضرت امیر حمزہ نے شہید کیا، اس کے حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا. شہید امیر حمزہ نے اس خاتون کے باپ کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں. تو اس نے منت مانی تھی اور اس وحشی غلام وحشی سے کہا تھا کہ حبشی غلام وحشی سے کہا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں نے جتنے زیورات پہنے ہیں وہ سارے زیورات میں تجھے دے دوں گی اور تجھے آزاد کروا دوں گی. اور احد کی جنگ میں جب وحشی گئے تو کسی کا کوئی نشانہ تھا، کسی کا کوئی نشانہ تھا، مگر وحشی کا ایک ہی ہدف تھا، حمزہ کو تلاش کرنا اور ان کو شہید کر دینا. لیکن اللہ اکبر، وحشی نیزہ لے کر حمزہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے. حضرت امیر حمزہ کا جسم بہت چوڑا اور اونچا تھا. اللہ اکبر، انہوں نے کافر کو قتل کیا اور جیسی اس کے سینے میں خنجر جو کھوبا تھا وہ نکالنے کے لیے جھکے تو زرا کا حصہ آپ کے پیٹ سے ہٹ گیا. اسی کا فائدہ اٹھا کر وحشی نے جو ہے ایک خنجر آپ پر مارا اور وہ نشانہ باز تھا، نشانے پر جا کر کے لگا تو حضرت امیر حمزہ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی. آپ نے اس وقت بھی وحشی پر حملہ کرنا چاہا. اس سے پہلے کہ آپ کچھ کرتے اس نے دوسرا وار حضرت امیر حمزہ پہ کیا اور جس خاتون نے اس کو یہ کہا تھا کام کرنے کے لیے، اس کو آواز دے کر کے بتایا کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس خاتون نے حضرت امیر حمزہ کی انگلیاں کاٹی، ناک کاٹی، ہونٹ کاٹے، کان کاٹے اور ان سب کو ایک اوزار کے ذریعے سے رسی میں پرو کر اس کا ہار بنایا، اس کے بازو بند بنائے، اس کے پیر بنائے. اور اس پر بھی بس نہ ہوا تو سینہ چیرا اور سینہ چیر کر کے کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کر کے اس کو کچا چبانے کی کوشش کی. صورتحال تھی. سب کی لاشیں جمع کی گئی تو امیر حمزہ کی لاش پہچان میں نہیں آتی تھی. ایک انگلی کے ذریعے سے آپ کی لاش کو پہچانا گیا، اس لیے کہ لاش کی کیفیت یہ تھی. تو میرے آقا نے ان کی سگی بہن حضرت صفیہ جو رسول اللہ کی پھوپھی تھی، آقا علیہ السلام نے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت زبیر بن عوام کو کہا کہ تم اپنی ماں کو حمزہ کے جنازے پہ آنے مت دینا. کتنا بھی بولو تو بہن ہے، بہن بھائی کی یہ کیفیت دیکھ نہیں سکے گی، برداشت نہیں کر سکے گی. تو حضرت زبیر نے اپنی ماں سے کہا ماں تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جا سکتی، تم برداشت نہیں کر سکو گی. تو صفیہ کہتی ہے ہٹو اور مجھے راستہ دو. اگر حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اتنی جرت رکھتا ہے کہ اپنے رسول پر اپنی جان قربان کر دے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، میں بھی اپنے نبی کے لیے اپنے بھائی کے غم کو پینے کی طاقت رکھتی ہوں. اللہ اکبر. اور پھر حضرت صفیہ نے محسوس کیا، اس درد کو محسوس کرنا، حضرت صفیہ نے محسوس کیا کہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے لیکن آج اللہ کے رسول کے پاس بظاہر ان کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. تو حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ 2 سوتی دوپٹے میرے پاس ہے، مدینے سے وہ 2 دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ تمہارے ماموں کو میں کفن دے سکوں. میں جانتی ہوں آج اللہ کے رسول کے پاس اپنے ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. بیٹے جاؤ میرے دوپٹے لے کر آؤ. حضرت زبیر گئے اور دوپٹے لے کر کے آئے. دونوں دوپٹے سوتی. سیدہ صفیہ نے اپنے آقا کو پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے بھائی کی شہادت ہوئی ہے لیکن آپ کے پاس انہیں کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، یہ دونوں دوپٹے حضور قبول کر لیں اور میرے بھائی کو کفن دے. حضور علیہ السلام نے وہ دوپٹوں کو دیکھا اور اپنی پھوپھی صفیہ کا چہرہ دیکھا اور آقا نے فرمایا صفیہ حمزہ کی بہن تو یہاں موجود ہے
حمزہ کے لیے کفن کا انتظام ہو گیا، لیکن میرا ایک ایسا بھی صحابی ہے جس نے میرے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، قیمتی کپڑے چھوڑے، آج اس کا کوئی نہیں ہے یہاں، تو کیا میں ایک دوپٹہ اس کے لیے نہ دے دوں؟ کیا میں ایک دوپٹہ اس کے لیے نہ دے دوں؟ صفیہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، دونوں آپ کے آپ جو چاہے کریں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہاں مصعب بن عمیر بھی موجود ہے، یہ میرے صحابہ میں وہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر، مدینہ کا پہلا مبلغ، مدینہ کا پہلا معلم، مدینہ منورہ کا پہلا خطیب، مدینہ منورہ کے اندر تبلیغ کے لیے سب سے پہلے جانے والی ہستی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت یہ تھی کہ حضرت مصعب کا چہرہ رسول اللہ کے چہرے سے ملتا تھا۔ تو آقا نے بتایا کہ مصعب بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، حضور نے اس وقت ان کی شان بیان کی۔ مصعب بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، ایک بار حضور کو دیکھ لیا تو حضور پہ ایمان لے آئے۔ اتنا قیمتی عطر لگا کے گھومتے تھے حضرت مصعب بن عمیر کہ مدینے کی عورتیں باتیں کرتی تھی کہ آج گلی اگر مہک رہی ہے تو عمیر کا بیٹا مصعب گزر رہا ہوگا، اس لیے کہ اتنی مہنگی خوشبو پورے مکے میں کوئی نہیں لگاتا۔ قیمتی کپڑے، جب اسلام قبول کیا تو ماں نے کہا یا محمد کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ توجہ کیجیے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے یا رسول کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے۔ اس کا مطلب عشق میں ایک منزل آتی ہے، عشق کہتا ہے چھوڑ کسی کو، یا محبوب کو چھوڑ یا محبوب کے دشمن کو چھوڑ۔ مصعب بن عمیر سے ماں کہہ رہی ہے، سگی ماں، یا مجھے چھوڑ دے یا محمد کو چھوڑ دے۔ ایک امتحان ہے، امتحان۔ اسلام ماں باپ کو چھڑوانے نہیں آیا، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہیں تو تمہیں ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا، میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا حضور میری ماں مشرک ہے لیکن وہ مجھ سے ملنے آتی ہے تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اس کی خدمت کر۔ اسلام ماں باپ سے دور کرنے نہیں آیا، لیکن اگر کسی ماں باپ کو مستی ہے کہ وہ حضور کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے بالمقابل کھڑے ہو جائیں، تو مصعب کی ماں کہتی ہے، کیونکہ مصعب ماں کے بڑے فرما بردار تھے، یا محمد کو چھوڑ یا مجھے چھوڑ۔ تو مصعب ابن عمیر نے کہا تھا تجھ جیسی ہزاروں مائیں میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ یہ ان کے جذبات تھے، یہ رسول اللہ کے اصحاب تھے، یہ حضور کے صحابہ تھے۔ آج بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے عشق کے میدان میں، روزانہ عشق کہتا ہے یا مجھے چھوڑ یا گناہ چھوڑ، یا مجھے چھوڑ یا زنا کے مناظر چھوڑ، یا مجھے چھوڑ یا شراب کے پیالے چھوڑ، یا بے نمازی پن چھوڑ یا مجھے چھوڑ۔ عشق کی وادی میں ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں، روزانہ ہمارے بھی عشق کا امتحان ہے۔ تاش کے پتے چھوڑ یا عشق چھوڑ، کس کو چھوڑتے ہیں؟ ہم تو عشق رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے جن کے منہ کے قریب شراب کے پیالے ہیں وہ لوگ عاشق رسول کب سے ہو گئے، جن کی راتیں 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے، جن کی آنکھیں، انہیں عشق رسول کے اندر ڈوبا ہوا کہلانے کا حق کیا ہے؟ عشق والوں کا حال تو یہ تھا کہ ماں نے کہا مجھے چھوڑ یا انہیں چھوڑ، تو کہا تجھ جیسی ہزاروں مائیں ان کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ تو ماں کو غصہ آیا، کہا مجھے چھوڑنے کا انجام سمجھتا ہے کیا ہے؟ مجھے چھوڑنے کا انجام سمجھتا ہے کیا ہے؟ کہا میرے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ کہا نکل جائیں گے۔ یہ صحابہ کا عشق رسول ہے، میرے گھر سے نکل جائیں گے۔
یہ قیمتی کپڑے جو میں نے دیے یہ اتارنے پڑیں گے، کہاں اتار دیں گے۔ قیمتی خوشبو تمہیں نصیب نہیں ہوگی، کام نہیں کریں گے۔ گھر چھوڑا، کپڑے چھوڑے، خوشبو چھوڑی، ٹانٹ لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہمیشہ قیمتی کپڑوں پہ دیکھا تھا، ہمیشہ قیمتی خوشبو میں دیکھا تھا۔ آج مصعب ابن عمیر نے ٹانٹ پہنا اور حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے دیکھا کہ ان کو پہچانا کون ہے؟ سب نے حیرت سے دیکھا، تردد ہو رہا تھا کہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے، آج میرے عشق میں ٹانٹ پہنا ہے، سارا آرام تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو آقا نے احد میں کہا تھا جس نے میرے عشق میں کپڑے تک اتار کر دے دیے تھے اور ٹانٹ پہن لیا تھا، آج اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جس کی بہن ہے وہ بہن نے تو بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا، لیکن میرے مصعب کے لیے کون کرے گا؟ تو حضرت صفیہ نے کہا تھا حضور آپ جو چاہے کریں۔ تو آقا نے صحابہ سے کہا تھا ایک دوپٹے کا کپڑا حمزہ پہ ڈال دو اور دوسرے دوپٹے کا کپڑا مصعب ابن عمیر پہ ڈال دو۔ صحابہ واپس آ کے کہتے آقا ہم ان کا چہرہ چھپاتے ہیں اس دوپٹے سے، تو اتنا بڑا دوپٹہ نہیں ہے کہ پورے وجود پر آ سکے، چہرہ چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضور آپ کے یاروں کو کفن دینے کے لیے ہمارے پاس پورا کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ آج اگر لاوارث لاش ریلوے اسٹیشن پر کسی فقیر کی بھی پڑی نظر آتی ہے تو لوگ چندہ کر کے اس کو بھی پورا کفن دے دیتے، لیکن جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی تھی جان دے کر، یہ تاریخ کے سنہری اوراق ہے کہ ان میرے نبی کے اصحاب کو کفن دینے کے لیے کپڑے بھی موجود نہ تھے۔ آج ان کی قربانی ہم بھول گئے، فراموش کر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے چہرے چھپا دو اور ان کے پیر کھل جائیں تو ازخر نام کی خوشبودار گھاس ڈال دو اور اسی حالت میں ان کو دفن کر دیا جائے۔ یہ قربانی تھی ان کی۔ اب ان قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور اب سوچو کہ اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت کا کتنا خیال اور رسول اللہ کی محنت کی ہوئی دولت کا کتنا خیال۔ بڑی معذرت کے ساتھ دین ہمیں مفت میں ملا، دین کے لیے ہمیں کوئی انگلی بھی نہیں کٹانی پڑی، دین ہمیں مفت میں ملا، دین کے لیے کوئی وطن نہیں چھوڑنا پڑا، دین ہمیں مفت میں ملا، دین کے لیے مار نہیں کھانی پڑی، دین ہمیں مفت میں ملا، دین کے لیے وطن نہیں چھوڑنا پڑا، دین ہمیں مفت میں ملا، ماں باپ کی لاشیں نہیں دیکھنی پڑی، اولاد کی لاشیں نہیں دیکھنی پڑی۔ اس لیے اللہ کے دین کی قدر نہیں، اگر دین کی قدر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جن کو بلایا گیا تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے آئے اور اپنی جانیں قربان کی، ان کو پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، جنہوں نے ملک چھوڑے، دولت چھوڑی، جو انگانوں پر لیٹتے رہے، اللہ اکبر، جو مار کھائے گئے، جو پیٹے گئے، جن پہ ظلم کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے جناب خباب سے پوچھا تھا، خباب جب تم ایمان لائے تھے تو کافر تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضرت خباب نے کہا کیا کرتے تھے وہ چھوڑیے، انہوں نے اپنا کرتا ہٹایا تو پیٹھ پر دیکھا کہ آپ کے پیٹھ پر جلے ہوئے کوئلوں کے نشانات موجود تھے، کہ وہ جلتے ہوئے کوئلوں پہ ہمیں لٹا دیتے تھے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، آج ہمیں کوئی دین سے روکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی دین پہ ہمارا کوئی عمل نہیں۔ لیکن آئیے ان کی زندگیاں کیا تھی، انہوں نے کیسے کیسے ظلم سہے، لیکن کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین پہ عمل کیا۔ ایک نام ہے حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ، ایک ہے خباب، ایک ہے خبیب۔ خباب تو موجود رہے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد بھی، لیکن خبیب کی شہادت حضور علیہ السلام کے ظاہری زندگی میں ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر کے بعد جو ہے وہ جناب خبیب کو کافروں نے، مکے والوں نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کر کے خبیب سے کہا تھا خبیب محمد عربی کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ خبیب کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
پورے مکے میں اعلان ہو گیا خبیب کو مارا جائے گا، بدر والوں کا بدلہ لیا جائے گا، بدر میں جو 70 کافر مرے تھے ان کا بدلہ خبیب سے لیا جائے گا۔ پورے مکے میں خوشی کا ماحول تھا۔ حضرت سعید کہتے ہیں، سعید فرماتے ہیں میں مکے میں تھا، خبیب سے میرے تعلقات تھے، میں جانتا تھا خبیب سے میری دوستی تھی، خبیب بہت بہادر آدمی نہیں ہے، میں نے سوچا اس کو ماریں گے منظر کیسا ہوگا، ماریں گے حالات کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سب لوگ تنعیم کی طرف جا رہے تھے، یعنی کہ جہاں مکہ المکرمہ میں حرم کی سرحد ختم ہوتی ہے، آج کل جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں سب لوگ تنعیم کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ مکے والے جن کو مارنا چاہتے تھے وہیں تنعیم پر لے جا کر کے مارتے تھے، حدود حرم میں وہ بھی نہیں مارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ سب تنعیم کی طرف جا رہے تھے، میں بھی سوچا کہ میرا دوست ہے خبیب، ذرا چل کر کے دیکھتے ہیں اس کو کیسے قتل کریں گے، وہ کیا کرے گا۔ کہتے ہیں سب لوگ جا کر کے کھڑے ہو گئے، میں بھی بالکل سب کو چیرتا ہوا قریب جا کے کھڑا ہوا۔ خبیب کو میں نے پہچان لیا، پتہ نہیں خبیب نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ جب میں خبیب کے پاس کھڑا تھا تو کسی نے خبیب سے کہا خبیب دیکھو دنیا سے جا رہے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو تو محمد کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب نے کہا واللہ نہ محمد ایسے ہے کہ انہیں چھوڑا جائے، نہ ان کا دین ایسا ہے کہ اسے چھوڑا جائے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو اور اپنے رسول کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، سننے کے بعد کسی طرف سے آواز آئی مکے کے سردار کی، رکو اس کو سولی مت دو، رکو اس کو ابھی جلاد کے حوالے مت کرو، اسے قتل مت کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں نیزے دو، چاقو دو، اور ان بچوں کو کہو کہ وہ خبیب کو زخمی کرے۔ ہر طرف سے بچے دوڑتے ہوئے آتے اور خبیب کے جسم میں جو ہے وہ چاقو، چھریاں اور تیر چبوتے، پورے بدن پر جو ہے وہ نشان پڑ رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص نے کہا خبیب کیسا لگ رہا ہے؟ خبیب نے کہا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایک بدبخت نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ تمہاری جگہ یہاں تمہارے نبی کو کھڑا کر دیا جائے اس تکلیف میں اور تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ سعید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خبیب اسلام لانے سے پہلے بزدل تھا، اسلام لانے کے بعد وہ کیسا بہادر ہو گیا تھا کہ اس نے جواب دیا واللہ اے بدبخت تو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، میرے بال بچوں میں بھیج دیا جائے اور میری جگہ اس مصیبت میں میرے نبی کو کھڑا کر دیا جائے۔ واللہ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ہمارے نبی کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہ چلے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے صرف 2 جملے اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ اپنے ٹکڑے کروا کر اپنے نبی کے تلوے میں کانٹا بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ کے عاشق رسول کہلا کر اپنے نبی کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ارے جب نبی کے نام پر جو قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو نبی کے قدموں پہ مرتے ہیں قرآن ان کو زندہ کہتا ہے، تو رسول اللہ خود کیوں نہ زندہ ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کا نبی زندہ ہے، ان سے روزی دی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور زندہ ہے، میرے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ حضور کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر حضور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے، وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے، بلکہ پہلے جو حیات تھی اس سے بڑھ کر ان کو حیات دی گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو ہر معاملے میں ترقی ہو رہی ہے، تو حیات کے معاملے میں بھی تو ترقی ہونی چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور زندہ ہیں، حیات ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب صحابہ حضور کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے تو حضور تو زندہ ہیں، حیات ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تو جب ہم حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھوں مناتے ہوں گے اور اپنے چہرے پہ وستورہ ڈلواتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ گناہ کرنے والوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے نا کہ اللہ کریم ہے، ہمارے گناہ سے ہم اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے، بالکل صحیح بات ہے، ہمارے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ چھوٹے بڑے گناہوں کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ جو تم گناہ کرتے اس سے تمہارے نبی کا دل دکھتا ہے، بس اگر عشق ہے تو پھر سوچو کہ ہم نبی کا دل کیوں دکھائیں۔ ایک مجذوب ایک گلی سے گزر رہے تھے اور ایک بادشاہ داڑھی منڈا رہا تھا، نواب اپنے وقت کا نواب داڑھی منڈا رہا تھا، تو اس مجذوب نے کہا نواب صاحب داڑھی چھلا رہے ہو، داڑھی چھیل رہے ہو؟ تو نواب شاعر تھا، تو نواب نے کہا شاعرانہ انداز میں اس مجذوب سے کہ داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں۔ اس مجذوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا میں نے ایسا کون سا غلط جواب دیا جو آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا تو کہتا ہے داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں، تجھے کیا پتا کہ تیرے چہرے پر وستورہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ وستورہ تیرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اگر تو دیکھتا تو تجھے محسوس ہوتا کہ اس وقت تیرے نبی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک واجب عمل یا سنت موقعہ عمل اگر انسان چھوڑ دے تو نبی کے دل کو اتنی اذیت پہنچتی ہے، جو افضل العبادات نماز کو چھوڑ دے، نرم نرم گدوں میں فجر کی نماز ترک کرے، کاروبار کی ہمہ ہمی میں ظہر کی نماز چھوڑ دے، مال کی محبت میں اثر چھوڑے، مغرب دوستوں کے پیار میں چھوڑ دے، عشاء گھر والے اور نیند کی محبت میں چھوڑ دے، سوچو حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاؤ گے۔ ارے نادان، طائف کی وادی کے پتھر حضور کو اتنی اذیت نہیں پہنچاتے جتنے ہمارے گناہ حضور کو اذیت پہنچاتے ہیں، کیونکہ طائف کی وادی کے پتھر حضور کے جسم کو لہو لہان کر رہے تھے اور ہمارے گناہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، ذرا کچھ تو سوچو، سب کا خیال کرنے والوں کبھی اپنے نبی کا بھی تو خیال کرو، سب کے ساتھ وفا کرنے والوں کبھی اپنے نبی کے ساتھ بھی تو وفا کرو۔ اللہ اکبر، وہ رسول جو پوری رات ہماری مغفرت کے لیے روتے رہے، وہ رسول جو پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، وہ رسول جو پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے۔ ارے جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو اللہ نے 70,000 مرتبہ کہا محبوب ماں کو کیا مانتے ہو؟ اس وقت 70,000 مرتبہ کے جواب میں حضور نے ایک ہی جواب دیا، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، آج امت یہ دل دکھا رہی ہے کہ حضور کے دل کو اذیت پہنچائے، حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے، حضور کے دل کو چھلی کرے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، حق کے غلامی یہ ہے، مدینے سے عشق کی آواز آ رہی ہے کہ میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا تھا حضور اگر مکہ جیسا وطن ہے جس میں کعبہ موجود ہے، ہم اس کو بھی آپ کے لیے چھوڑیں گے، وطن چھوڑیں گے، جان دیں گے، مال دیں گے، ماں باپ چھوڑیں گے۔ آج ہم
ہم عاشقوں کو بھی آواز آ رہی ہے، تم کیا چھوڑو گے؟ کم سے کم گناہ ہی چھوڑ دو۔ آج وطن چھوڑنے کا موقع نہیں، آج ماں باپ چھوڑنے کا وقت نہیں، لیکن کم سے کم گناہ تو حضور کے عشق میں چھوڑ ہی سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حضور کے عشق میں گناہ چھوڑ کے دیکھو، پھر مدینے کی سرکار سے کیسے کرم ہوگا، مصطفیٰ کریم کیسے کرم فرمائیں گے، ادھر آنسو نکلیں گے، ایسا لگے گا کہ ان کا دامن اللہ اکبر تسلیوں کے لیے تمہاری پلکوں پہ موجود ہے۔ انہیں پکارو گے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، آج مسلم امہ پر مصیبت کا وقت ہے، یہ مصیبت کا وقت نہ آتا اگر یہ قوم اپنے نبی کا دل نہ دکھاتی، اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاتی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم سے خوشیاں کیوں چھین لی؟ میں کہتا ہوں جو نبی کو خوش نہیں کرے گا اللہ اس قوم کو خوشیاں کیسے عطا فرمائے گا؟ اگر خوشیاں چاہتے ہو زمین کے اوپر، زمین کے اندر، اللہ کے محبوب کو خوش کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں دونوں جہان کی خوشیاں عطا کرے گا۔ زمین کے اوپر بھی خوشیاں، زمین کے اندر بھی خوشیاں۔ ارے زمین میں جاؤ گے تو فرشتے احترام کریں گے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ خبیب کہتے ہیں میرے نبی کو میری جگہ کھڑے کرنے کی بات کرنے والے ظالموں، ہم تو یہ چاہتے کہ ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، میرے یار کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ سعید کہتے ہیں کہ جب یہ جواب میں نے سنا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مکے کے سردار جھلائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کو جلدی قتل کرو۔ کسی نے کہا دنیا کے اصول کے مطابق پوچھ تو لو آخری خواہش کیا ہے۔ خبیب کی آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب کہتے ہیں ایک ہی آخری خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو اور قتل کرتے وقت میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دو۔ نماز پڑھی، شارٹ پڑھی، جلدی جلدی پڑھی۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب نے نماز سے جلدی سلام پھیرا اور کہا دیکھو مجھے لمبی نماز پڑھنا پسند ہے لیکن آج چھوٹی پڑھی اس لیے کہ تم تانا نہ دو کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز کر دی۔ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، وقت سر جھکانے کے لیے ہم وقت سر جھکا دیتے ہیں اور یار کے لیے سر کٹانے کے لیے اپنا سر بھی کٹا دیتے ہیں۔ اس لیے آج شارٹ نماز کی، میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، یار نہ سہی یار کا شہر ہی۔ اور اس وقت مدینے کی طرف رک کر کے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا خبیب آ گیا نا رونا، جان جاتے وقت رونا آ گیا نا؟ خبیب کہتے واللہ میرا اللہ میرے حال دل کو جانتا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ خبیب مارا جا رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، کاش میرا اللہ مجھے ہزاروں جانے دیتا اور میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کرتا چلا جاتا۔ اور پھر خبیب نے کہا یا رسول اللہ آج میرا سلام پہنچانے والا آپ کی طرف کوئی نہیں ہے، آقا آپ میرا سلام قبول کریں۔ اور پھر کہا اے اللہ تیرے محبوب کو میرے حال سے مطلع کر دے اور ان تک میرا سلام پہنچا دے۔ مسجد نبوی میرے نبی بیٹھے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا بظاہر رونے کی کوئی وجہ نہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں مکے میں خبیب کو شہید کیا جا رہا ہے اور خبیب اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے نبی کو سلام اس وقت پیش نہیں کر سکتا، میرا سلام میرے نبی پر پہنچا دے، میرے نبی کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دے۔ خبیب وہاں سے سلام پیش کر رہا ہے، میں اس کی شہادت کا منظر یہاں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مسلمانوں یہ قربانیاں تھی اللہ کے دین کے لیے اور ہم نے اللہ کے دین کو پامال کیا، اللہ کے دین سے دور ہوئے۔ اس سے ہم نے اللہ رسول کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ بگاڑ سکتے ہیں، ہم نے اپنا بگاڑا کیا، اپنی تباہی کا سامان کیا۔ اللہ والوں کی زمین پہ رہنے والوں، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو
تو یہ بزرگوں کی، صحابہ کی، اولیاء کی اور بالخصوص اپنے نبی رحمت کی ان محنتوں کو، ان قربانیوں کو یاد کر لینا، اور پھر سوچنا کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور ہم قیامت کے دن اللہ رسول کو منہ کیا دکھائیں گے۔ اور اگر قیامت کی رسوائی سے بچنا ہے تو آؤ آج اپنے نبی کی محنتوں کا اگر احساس ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، اپنے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگ لو۔ نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ معافی مانگ لو ان سے، معافی طلب کر لو۔ بڑے کریم ہے جو جان کے دشمن کو معاف کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے غلاموں کو معاف نہیں کریں گے؟ بالکل ان کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ان سے معافی طلب کر لو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اور آج یہ عہد کر لو کہ یا رسول اللہ جو چیزیں آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں آج سے میں وہ ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ جھوٹ آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، گانوں کا سننا آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی مسلمان کا دل دکھانا آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی سے حسد کرنا آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، شراب و شباب آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، گناہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، ان گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آج ہم نے یہ عہد کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ مانگرول کی سرزمین پر میرا آنا کامیاب ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یاد رکھیے اگر آج توبہ نہیں کرو گے تو شاید آج سے زیادہ مشکل توبہ کل ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ مشکل اس کے بعد والے کل ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ مشکل اس کے بعد والے کل ہو جائے گی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یار اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ تحفہ توبہ کو ہی رد کر دے۔ حضرت ایک منزل آتی ہے، یہ ایک منزل آتی ہے، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دوست کا انتقال ہوا جو میرے پڑوس میں رہتا تھا، میں اس کی موت کے وقت اس کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا ہوا؟ کہا مالک میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کہا توبہ کر لے۔ اس نے کہا استغفر اللہ۔ اس کے گھر کے کونے سے آواز آئی بندے بس کر، اے بندے بس کر، میں نے تجھے بہت بار مہلت دی لیکن ہر بات میں نے تجھے دھوکہ کرنے والا پایا، او دھوکے باز بس کر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یہ آواز میں نے بھی اور سب نے سنی۔ جب میں یہ آواز سنا تو میں مایوس ہو کر روتے ہوئے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ غیرت والے قہار و جبار کی غیرت ہم پہ برسنے لگے اور اس کا غضب ہم پہ برس پڑے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ کل پر توبہ کو ٹالنے والوں، کل کی کوئی خبر نہیں بلکہ پل کی خبر نہیں۔ یہ مت سوچنا کہ آج مولانا کہہ رہے ہیں، آج سید صاحب کہہ رہے ہیں، آج باپو کہہ رہے ہیں، آج یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ نہیں، کس نے گارنٹی دی کہ تم بوڑھے ہوں گے؟ کورونا کی تیسری لہر کے ڈنکے لوگ خود بجا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اچھے اچھے صحت مندوں کو صبح کورونا کے مرض میں گھر سے نکلتے دیکھا اور شام کو لوگ اس کی لاش کا انتظار کرتے رہے؟ لاش بھی گھر پر نہیں آئی، لوگوں نے کہا کہ دواخانے کے لوگ ہی اس کو دفن کر چکے۔ یہ حالات نہیں دیکھے؟ بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو خود کے پیسے کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، 5 بیٹوں کا باپ تھا، کسی کا کاندھا نصیب نہ ہوا۔ حالانکہ کورونا میں مرنے والے شہید ہیں اسلام کے نظریے کے مطابق، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن عبرت ہمارے لیے جن کو دیکھ دیکھ کر کے حیرت ہوتی تھی یہ شادی میں آتا ہے تو اس کے پیچھے اتنی بھیڑ آتی ہے، جب یہ مرے گا تو اس کے جنازے میں بھیڑ کتنی ہوگی، لیکن پتا چلا کہ بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ دنیا ہے، دنیا
قدرت اپنے غضب کی اور اپنے جلال کی اور اپنے عذاب کی جھلکیاں ہمیں بتا رہی ہے. لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو، گڑ گڑاؤ، پلٹو اس کی طرف، اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. جب بندے اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اس لیے آؤ اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے رب کو راضی کرو. ہم بدلیں گے، حالات بھی بدل جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.